اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں نا، حضور کی میلاد کی محفل ہے اور حضور کے غلاموں کے عرس پاک کی محفل ہے، تو پھر سب لوگ شامل ہو جائیں، درود و سلام پڑھیں۔ درود تو بڑی برکت والی چیز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے جی، یہ اللہ تعالیٰ کا وظیفہ ہے۔ علماء تشریف فرمائے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترمہ، چند لمحوں کی بات ہے، یہ محفل اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نورانی محفل کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو میلاد پاک کی محفل ہے اور ایک اپنے مرشد کامل کی یاد میں عرس منایا جا رہا ہے، ان کا عرس منایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کیا، اور اہتمام کرنے والے چودھری برادران، ان کے پورے خاندان والے، عزیز رشتہ دار، دوست سب اس پروگرام میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس پاک ذکر کے وسیلہ سے یہ دعا ہے کہ اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنے بھی دور و نزدیک سے مہمان تشریف لائے، مولا کریم سب کا آنا اور یہاں پہ بیٹھ کے سننا سنانا قبول فرما، اور اس نورانی محفل سے سب کو استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی شہزادہ عمر زیب نے، اور یہاں بڑے خوبصورت چہرے صدق و رضا والے تشریف فرما ہے۔ میں ایک حقیر سا بندہ ہوں، سگے دربار خواجہ قاسم ہوں، باپ دادا اور پردادے کے در کا سگ ہوں۔ سگ اسے کہتے ہیں جو مانگنے والا ہو، تو مانگنے کا بھی طریقہ ہو تب عطا ہوتی ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، جدہ کھائیے اودے گیت گائیے۔ میں جو کچھ بھی ہوں وہ مجھے پتا ہے، پر میری نسبت جو ہے نا وہ بڑی کامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نسبت بڑی کامل ہے۔ اور یہ نسبت، دو نسبتوں والی محفل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ اس میں شامل ہوئے اور اس سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ حضور باباجی سرکار مولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے مرشد پاک حضور خواجہ نظام الدین کیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر تھے۔ یہ بات جو ہے یہ آپ کے آستانے سے، آپ کے خاندان کے شہزادوں سے میں نے سنی ہے، اس میں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات جو ہے کہ حقیقت ہے۔ یہ انہوں نے صاحبزادہ جو ہے آستانہ عالیہ کہیں شریف کے، انہوں نے یہ مجھے سنایا یہ واقعہ۔ بڑی خوبصورت صدق و رضا کی بات ہے، عقیدت و محبت کی بات ہے، اور سخی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر لینے کا انداز ایک عجیب اور انوکھا ہے۔ حضور باباجی سرکار خواجہ نظام الدین کیانوی اپنی مسند پہ جلوہ افروز ہے، حضور خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے کندھے دبا رہے ہیں، کندھے دبا رہے ہیں، آگے دیکھیں، کندھے دبا رہے ہیں، اور آگے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے بزرگوں کی محفلوں میں جا کے لوگ زائرین بیٹھتے ہیں، اپنی اپنی دل کی مرادیں لے کے جاتے ہیں، اور وہ ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش اپنے محبوب کے وسیلہ سے پیش کرتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرماتا ہے۔ تو سرکار محفل میں اپنی مسند پہ تشریف فرما ہے، خواجہ قاسم مولوی کندھے دبا رہے ہیں، ایک شخص تشریف لاتے ہیں، بڑے خوبصورت نورانی چہرے والے، حضور خواجہ نظام الدین رحمت اللہ تعالی علیہ سے گفتگو فرماتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو لوگ تشریف فرما تھے ان میں سارے صدق والے بھی نہیں تھے، کوئی اپنی غرض کے لیے آیا تھا، کوئی دنیا کے معاملات کے لیے آیا تھا،
جو صدق والے تھے ان کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوئی، ایک تمنا پیدا ہوئی کہ یہ بزرگ جو تشریف لائے، اتنے خوبصورت نورانی چہرے والے، یہ آپ تشریف لے کر آئے اور حضور خواجہ نظام الدین کے کان میں کچھ فرمایا اور واپس چلے گئے۔ اس جستجو میں ان کے دل کے اندر یہ جستجو پیدا ہوئی کہ ہم ان سے دریافت فرماتے ہیں، حضور قبلہ گاہی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور یہ کون ہستی تشریف لائی اور تشریف واپس لے گئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ خضر تھے۔ اب عقیدت و محبت اور مانگنے والے کا وقت آ گیا نا، عطا انہوں نے کرنی تھی۔ تو جب آپ نے فرمایا خواجہ خضر، تو سب لوگ اٹھ کے بھاگ پڑے کہ خضر قریب آیا اور اس سے استفادہ نہ حاصل کر سکے، ملاقات نہ، شرف ملاقات نہ حاصل کر سکے، قدم بوسی نہ کر سکے، تو وہ بھاگے پیچھے، وہ تو آگے نہیں ملے۔ وہ حضور بابا جی اپنے مرشد کریم کے کندھے ہی دبا رہے، آپ ہلے تک نہیں، اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف ہیں، آپ ایک قدم بھی آپ نے ہلایا نہیں۔ حضور خواجہ نظام الدین کیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں، اے قاسم، وہ تم کیوں نہیں گئے خواجہ خضر سے ملاقات کرنے کے لیے؟ تو آگے سے وہ غلام، وہ جو مانگنے والا جو تھا، وہ جو ان کے در کا سگ تھا، ان سے ولایت کے درجے پہ، ولایت کی مقامات اور درجات حاصل کرنے والا وہ شخص کیا عرض کرتا ہے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے، عرض کرتے ہیں سرکار مجھے اس خضر سے کیا لینا اور کیا دینا، میرا خضر تو میرے سامنے ہے، وہ خضر میرے خضر کے پاس چل کے آیا۔ اب یہ ہے نا طریقت، اور یہ ہے محبت، اور یہ ہے مانگنے کا طریقہ، اور عطا کرنے والے بھی کیا ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کو حکم ہوا، سرکار خواجہ نظام الدین کو حکم ہوا کہ یہ کیاں شریف کے جو علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، مشکل علاقہ ہے، اور وہاں سے آپ نے پانی کی ایک نہر نکالنی ہے جو دربار عالیہ کی زمینوں کو سیراب کرے۔ وہاں پہ بھی پانی لگتا ہے تو فصل ہوتا ہے۔ حضور بابا جی سرکار وہاں سے نہر نکال کر آستانہ عالیہ کیاں شریف تک پہنچائی، اور جب کیاں شریف میں پانی آیا تو ایک شور مچ گیا، پانی آیا۔ حضور بابا جی خواجہ قاسم مولوی گئے اور اپنے مرشد پاک کی قدموں میں گر کے قدم بوسی کر کے عرض کرنے لگے، سرکار آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے پانی پہنچا دیا۔ آپ نے قدموں سے اٹھا کے سینے کے ساتھ لگایا، سینے کے ساتھ لگا کے تو فرمایا کہ تم نے میرے اس آستانے پہ پانی کی نہر لے کر آئے ہو، پانی کی نہر لے کر میں تمہاری نسل میں سونے چاندی اور نور کی نہر لگا دی، قیامت تک تو جاری رہی۔ یہ عطا تھا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہے وہ کرم کرنے والے۔ اب وہ مانگنے والا بھی تو کمال کا تھا نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ اب یہ ہے نا، نگاہ تو ادھر ایک ہی نگاہ پڑے، پتھر کے اوپر 1000 دفعہ وہ رحمت کی بارش برستی رہے، اس کے اندر صلاحیت نہیں جذب کرنے کی، تو مٹی کے اوپر چند قطرے اگر بسے نا چند قطرے، تو اس میں اور کچھ نہ ہوگا، گھاس کا بیج ہے وہ بھی نکل آئے گا باہر۔ اب وہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوق کی۔ ایک طرف تو نگاہ ہے، دوسری طرف ذوق ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں، پھر کمال انوار و تجلیات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور بابا جی سرکار جو آپ نے فرمایا، خواجہ نظام الدین کیانوی رحمت اللہ علیہ، پھر یہ بھی فرمایا کہ جو میرے پاس ہے میں نے سب تم کو عطا کرتا۔ اب جو کوئی چاہنے والا ہوگا میری نسل میں سے بھی تو وہ تیرے پاس آئے، یہ سرکار کا فرمان۔ اب یہ منظر بھی میں نے دیکھا، اور ادب ادھر بھی کمال کا تھا، ادب ادھر بھی کمال کا تھا۔ ادب کے بغیر تو کچھ مل ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ ایک تھانے دار کے تھانے میں چلے جائیں، تھانے دار کے کمرے میں جائیں تو آپ بہت خیال کریں گے کہ شاید اس کے مزاج کے مطابق ایسی کوئی بات نہ ہو جائے یہ مجھے جیل میں بند کر دے گا، تھانے میں بند کر۔ وہ تو بارگاہ رب العزت ہے، وہ بارگاہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، وہاں پہ تو جانے
جانا جو ہے وہاں ان کے غلاموں کی بارگاہ میں بھی جانا بڑا مشکل ہے. تو وہ سرکار تلاش مرشد حضور خواجہ قاسم اپنے منزل پہ پہنچے, بیعت حاصل کی. اب یہ دیکھیں تیسری بات ہے. ایک تو وہ پہلی بات تو وہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا. دوسری وہ تھی کہ آپ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے پانی کی نہر حضور باجی صاحب نے کئیاں شریف کے مقام پر پانی کی نہر نکالی. اب اس محبوب کو محب کے اس انداز پہ جوش آیا تو کیا عطا کیا, دنیا بھی عطا کی اور نور معرفت الہی بھی عطا کی. تیسری بات یہ کہ حضور باجی صاحب تلاش مرشد میں آپ تشریف لے گئے دربار عالیہ کئیاں شریف, بیعت فرمائی. بیعت فرمانے کے بعد حکم ہوا جو ہم نقش بندی ذکر کرتے ہیں اس میں ذات اللہ ہو. جب سانس اندر جائے تو لفظ اللہ کہیں, جب سانس چھوڑیں تو روح کی ضرب اپنے قلب کے اوپر لگائیں. حضور خواجہ غریب النواز پیر محمد زید خان صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایسے ذکر کرو کہ اللہ جب کہیں تو نور معرفت الہی عرش معلی سے ایک لکیر نور معرفت الہی کی کھینچے اور آپ کے دل کو پاک کرتے ہوئے وہ ہوں کی ضرب لگائیں تو تخت الصلاۃ تک چلی جائے. اب سرکار بیعت ہوئے, حکم ہوا کہ جاؤ مسجد میں آرام کرو. پہلے دن کا واقعہ ہے. مسجد میں چلے گئے. خادم بڑے کمال کے ہوتے ہیں. خادم جو جی حضور فرماتے تھے میرے حضور میرے قبلہ پیر فقیر دی نوکری تے دین دنیا تو جا, راجے مہاراجے دی نوکری تے کوڑے اگے کا. یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تعالی کے برگزیدہ نورانی معرفت الہیہ سے جن کے سینے منور ہیں ان کے قرب میں بھی رہ کے اگر بندہ پا نہ سکے تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی آئی. اب یہ بڑی مشکل منظر ہے. ایک طرف رحمت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہو اور باہر بندہ کھڑا ہو اور اس کے مقدر میں وہ رحمت کا ایک قطرہ بھی نہ ہو تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی. تو وہ میں عرض کر رہا تھا سرکار بیعت فرمائی, حکم فرمایا جاؤ یہ ذکر کرو. اللہ کا ذکر سانس کے ساتھ کرو. جو ہم خفی ذکر کرتے ہیں اندر سانس جاتی ہے تو اللہ, جب سانس کو چھوڑتے ہیں تو ہو کی ضرب اپنے قلب کے اوپر لگاتے ہیں. مرشد کریم نے اپنے غلام اپنے پیارے مرید کو یہ حکم فرمایا. آپ اس حکم کی تکمیل کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے. خادم جو گیا اس نے بستر بھی لے گیا اور لنگر بھی لے گیا. آپ نے خادم سے مخاطب ہو کے عرض کی کہ تمہاری ڈیوٹی ختم, بستر کو بھی رکھ دو اور لنگر کو بھی رکھ دو. لنگر میں خود کھا لوں گا, بستر میں خود بچھا لوں گا. تمہاری ڈیوٹی ختم, اب تم جاؤ, میں جانوں گا میرا کام جانا. آپ نماز عشاء کے بعد فارغ ہوئے اور وہیں بیٹھ گئے اور اللہ کا ذکر شروع کر دیا. فجر کا وقت ہوا, خواجہ نظام الدین کیانوی مسجد میں تشریف. یہ وہ تو سرکار کی باتیں تو وراء الورا ہے, یہ تو ان کے غلاموں کی باتیں ہیں, بلکہ غلاموں کے غلاموں کی باتیں ہیں. آپ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا تو ایک بندہ مست و الست ہے, ذکر میں مست و الست ہے. آپ نے اسی وقت, اب یہ بڑے کریم ہوتے ہیں, یہ بڑے رحیم ہوتے ہیں, آپ نے اسی وقت تمام غلاموں کو جو خدام تھے عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں مصروف تھے, ہاں جی, ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ تم اتنے سال سے رہ رہے ہو, تم اتنے سال سے رہ رہے ہو, اور تم کیا ہو یار, تم اتنے سال ادھر خدمت کرتے ہوئے گزر گئے. یہ بندہ جو اجنبی جو پنڈی کا مسافر ایک رات میں 40 سال کی منزل طے کر گیا. ایک رات میں 40 سال, زبانی کہنا بڑا مشکل ہے, 40 سال زندگی کا حصہ ہے, ہاں جی, 40 سال کی وہ منزلیں ذکر کی ایک رات میں وہ طے کر گیا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے. اب ادھر ذوق تھا ادھر نگاہ تھی, پھر منزلیں خود ہی طے ہوتی ہیں. اب وہ کمال سرکار کو عطا کیا گیا اور پھر حکم ہوا جاؤ جہاں پہ تم ڈیرا لگاؤ گے
جہاں ایسی جگہ جا کے ڈیرا لگانا جہاں سے کوئی بیابان جنگل اور خوفناک جگہ ہو، وہاں پہ جا کے ڈیرا لگا لیا۔ آپ نے وہ مری کے دامن میں ڈیرا لگایا، نہ آپ کے پاس کوئی چیز تھی، نہ دنیا کی دولت تھی، نہ کوئی سامان تھا، نہ کوئی ذریعہ تھا، بس ایک ہی بات تھی، اللہ کا ذکر تھا، رسول اللہ کی محبت تھی اور مرشد کا فرمان۔ اب وہ صدق و رضا سے جا کے بیٹھ گئے، پھر دیکھیں کہ دنیا کے کونے کونے سے مخلوق کھینچی چلی آئی، اور مخلوق کے دل میں خدا نے یہ بات ڈال دی کہ اگر مجھ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ خواجہ قاسم کے پاس، اس سے یہ راستہ سیکھو، پھر دیکھو تمہیں کیسے آسان منزل ملے گی۔ یہ ہے کمال، یہ ہے عطا، یہ ہے وہ سخی جو دیتے ہیں، اور یہ ہے وہ معرفت الہی کے خزانوں کے مالک۔ اسی ضمن میں بس ایک مختصر ایک بات یاد آئی بڑی زبردست، خدام کے متعلق، خلفاء کے متعلق۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے کامل و اکمل اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے اکابرین میں سے، آپ بھی صاحب نظر اور صاحب کمال منزل پہ فائز تھے۔ فنا فی اللہ اور فنا فی اللہ ورنہ فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کی منزلیں طے کر کے اس مقام پہ پہنچے۔ تو ایک بندہ جو وہ تڑپ رکھتا، یہ نظر والے ہیں نا، نظر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے سینے کے اندر چنگاری سلگ رہی ہے، اب اس نے شعلہ بننا ہے اور اس نے نور معرفت الہی کو پوری دنیا، اس نور معرفت الہی سے پوری دنیا کو روشن کرنا ہے۔ آپ وہ بندہ تشریف لے آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جب رہنے لگا تو وہ آپ کی طرف، آپ اس کے اوپر توجہ فرمانے لگے۔ جب آپ اس کے اوپر توجہ فرمانے لگے تو جو خدام تھے عرصہ دراز سے وہ خدمت کر رہے تھے، وہ ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کمال ہے، یہ کل آیا اور اتنا قریب ہو گیا، اور ہم عرصہ دراز سے خدمت کر رہے ہیں۔ اس طرح کچھ سلسلہ چلا، ایک دن آپ نے، اب سب کا امتحان ہونے لگا اور اس کا پتہ چلنے لگا کہ یہ صدق و رضا کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے پاس وہ چنگاری ہے جو شمع بنے گی اور پوری کائنات کو روشن کرے گی۔ اب وہ صبح ہوئی، حضور قبلہ نے حکم فرمایا کچھ مرغیاں لے آؤ، 7 چھریاں لے آؤ۔ سارے جو اعتراض کرنے والے تھے ان کو آپ نے کہا یہ چھری اور یہ مرغی لے جاؤ، اس کو بھی ملی، وہ جو نیا بندہ تھا اس کو بھی دی، اور ساتھ یہ حکم صادر فرمایا کہ ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں کائنات کی کوئی چیز دیکھتی نہ ہو، وہاں پہ ذبح کرنا ہے، کائنات کی کوئی چیز نہ دیکھے وہاں ویرانے میں۔ تو سارے گئے، اور جو خدام تھے انہوں نے ذبح کر کے اٹھا کے لے آئے، اور وہ بندہ جو ہے زندہ مرغی اور چھری لے آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا تم نے کہاں ذبح کی؟ اس نے کہا میں نے ایسی جگہ ذبح کی، بیابان جنگل تھا، غاروں میں گھس کے ویرانے میں جا کے ذبح کی، کوئی چیز ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہیں آئی، اور میں نے ذبح کی۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے بھی اسے عرض کیا۔ جب اس کا نمبر آیا اس سے پوچھا تم نے کیوں نہیں ذبح کی، تم نے کیوں نہیں ذبح کی؟ یہ سارے ذبح کر کے لے آئے۔ اس نے کہا میں ہر مقام پہ گیا ہوں، ادھر ادھر دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی، جب ادھر دیکھا تو وہ دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کائنات کی کوئی چیز نہ دیکھ رہی ہوئی وہاں پہ ذبح کرو۔ جب اس نے یہ عرض کی سرکار ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، جب ادھر دیکھا تو وہ دیکھ رہا ہے، میں ذبح کیسے کر سکتا تھا؟ آپ نے پھر مخاطب ہو کے فرمایا کہ اس میں اور آپ میں یہ ہے محبت والا۔ اور اسی ضمن میں بس وہ جو آخری بات تھی، سرکار نے جو حضور خواجہ نظام الدین کیانوی نے جو فیض عطا فرمایا اور ساتھ ہی حکم فرمایا کہ میرے اگر خاندان سے کوئی لینا چاہے گا تو تیرے پاس جائے گا، اتنا کرم تھا۔ اب یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سردیوں کا موسم ہے، بڑی خوبصورت بات ہے یہ، بڑی ہر دل عزیز بات ہے، دل میں اس کو جگہ دے۔
یہ منظر میں نے دیکھا خواجہ قاسم مولوی رحمت اللہ علیہ کو میں نے نہیں دیکھا. میں قریب رہا ہوں حضرت خواجہ پیر آفتاب احمد قاسمی میرے والد گرامی، اور میں اپنے دادا حضرت خواجہ پیر محمد زاہد خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب رہا ہوں. یہ منظر میں نے دیکھا. حضور پیر میاں اشرف خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں مرزا عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے، اور حضرت میاں عبد الرشید رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ صاحبزادے حضرت خواجہ نظام الدین کیانوی رحمت اللہ. اب وہ تشریف لاتے ہیں موڑا شریف میں، اور حضور قبلہ عالم کے لیے وہ شہنشاہ بادشاہ شہزادہ ایک چادر لاتا ہے، گرم چادر. آپ بڑے محبت سے اور بڑے خوش ہیں اس دن کہ سرکار کی آستانے سے ان کے خانوادے سے ایک شہزادہ میرے لیے چادر لے کے آئے. مجھے کہتے ہیں یہ میرے لیے چادر لائے، تو آپ میرے چادر سنبھال کے رکھ دی. رات گزری، صبح وہ اجازت لینے دربار شریف میں گئے. حضرت قبلہ عالم تشریف فرمایا اپنی مسجد پہ، 7 جگہ بنائی، اور حضرت میاں اشرف خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو بٹھایا. تو ایک صاحبزادہ ان کے ساتھ جوان لڑکا تھا. پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شہزادہ ہے یا کوئی خادم ہے. تو جنہوں بیٹھے وہاں پہ گفتگو فرمائی، تو حضرت نے عرض کی دعا فرمایا. آپ نے کہا کہ آپ دعا فرمائیں. تو آپ نے کہا غلام کی کیا مجال کہ آقا کے سامنے کوئی جستجو کر سکے، کوئی یہ آقا کے سامنے کوئی اس کی کیا مجال ہے کہ وہ کوئی کر سکے، کوئی عمل کر سکے. اسی ضمن میں آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کو میں لے کر آیا، اس کو میں لے کے آؤں، اور آپ ان کے لفظ ہیں میرے ابھی آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس کو اپنی تعویل میں لے لو. دیکھیں اب خواجہ نظام الدین کے پوتے، آپ نے حضرت پیر زاہد خان صاحب کو مخاطب ہو کے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اسے اپنی تعویل میں لے لو، کہ اب اسے بیعت کرو. اب جواب سنو، اب غلام کا جواب سنو، مانگنے والے کا جواب سنو. آپ نے کہا سرکار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلام آقا کے اتنی جستجو ہے میری کہ میں آقا کو اپنی تحویل میں لے سکتا. یہ تو وہ شہزادہ ہے جس کے جد امجد کا سارا یہ کمال ہے، یہ سارا فیضان ہے. تو میری تو یہ جستجو نہیں، میں تو ایک غلام ہوں، میں ایک خادم ہوں. 2 دفعہ 3 دفعہ انہوں نے ارشاد فرمایا. تیسری دفعہ الامر فوق الادب کے تحت حضور نے ہاتھ پکڑ کے تو پڑھایا کیا. اب یہ ادب کا کمال ہے. آپ نے پڑھایا بادشاہو، شہزادے ہو، پڑھو اللہ ہو. آپ میں تھوڑا سا بول رہا ہوں، آپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا تساں پڑھایا تساں پڑھو اللہ ہو. آپ نے پڑھایا ہے اور آپ پڑھیں اللہ ہو. اب غلام ہے نا، امر بھی جو تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور ادب کا تقاضا بھی پورا ہو گیا کہ آپ نے فرمایا تساں پڑھایا تے پڑھو اللہ ہو، اور کوئی لفظ نہیں فرمایا. اس بات دعا ہوئی، آپ چلے گئے. اب یہ ہے مقام حقیقت کا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ خوبصورت بزم سجائی گئی، یہ اتنی خوبصورت ذکر ہوئے، نعت خوانی ہوئی، میرے بیٹے نے خوبصورت گفتگو فرمائی، حضرت علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرمائی اور کلام بھی پڑھا. جی وہ سمجھنے والوں کو سمجھ آ سکتا ہے، نہ سمجھو کو تو نہیں سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نسبت کو اسی طرح کامل رکھے. سرکار جب بیٹھے تو انہوں نے فیضان معرفت نور الہی کو ایسے جام پلائے کہ یہ رہتی دنیا تک یہ تاریخ میں رقم رہے گا کہ کمال کی مخلوق کو انہوں نے جام پلایا. ایک سائیں فتح دین دوگان شریف نیریے شریف کے قریب جو حضرت پیر حیدر شاہ صاحب پناگ شریف والوں کے پیر و مرشد. ایک مختصر اور ایک بات ذہن میں باتیں آتی جاتی ہیں، وقت قلیل ہے، اذانیں ہو رہی ہیں اور لنگر بھی کھانا ہے. سائیں فتح دین صاحب حضور باجی صاحب کے عاشق تھے. وہ محبوب کی چہرے کی زیارت کرتے رہتے تھے. عشق کی بات ہے نا، جو محبوب ہے
وہ تو مست و الست ہے نا، جو محب ہے وہ تڑپتا رہتا ہے، کیونکہ وہ تو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو سائیں فتح الدین صاحب حضور کی مسند جہاں آج بھی موجود ہے، دربار شریف کے اندر ایک پلر تھا، تھم جسے کہتے ہیں، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے سرکار کے چہرے کی زیارت کرتے تھے سائیں فتح الدین دوگان شریف۔ یہ پیر حیدر شاہ صاحب پناک شریف والوں کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ ہر وقت دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دن ادھر سے بھی توجہ آ گئی، اب اس کی تو توجہ ہر وقت ادھر تھی کہ میرا محبوب ایک نظر میرے کے اوپر ڈالے گا تو میری کائنات ہی بدل جائے گی۔ اب ادھر سے جب انہوں نے توجہ فرمائی تو انہوں نے فرمایا اور سائیں فتح الدین وہ وضو کرنا چاہیے۔ آپ اٹھے، دربار شریف سے نکلے، نیچے نالے پہ چلے گئے۔ اب یہی لفظ فرمایا سائیں یہ میں نے اعلیٰ حضرت پیر زید خان صاحب کے زبان مبارک سے یہ واقعہ سنا ہے۔ سائیں فتح الدین وضو کرنا چاہیے۔ آپ اٹھے، چلے گئے نالے کے، وضو کرنا شروع کر دیا۔ صبح سے رات سے صبح تک وضو کرتے ہیں۔ اب یہ ہے نا حقیقت اور طریقت اور شریعت اپنا اپنا انداز ہے۔ شریعت تو کہتی ہے نا وضو کرو نماز پڑھو، انہوں نے کہا وضو کرنا ہے، اس نے نماز شریعت کو چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھی، فرمان کو پکڑا۔ اگر یہ فرمان کو پورا پکڑ کے اس کے اوپر عمل کروں گا تو شریعت خود آ جائے۔ طریقت پہ قائم ہو گیا تو وہ خود شریعت اسے آ جائے۔ دوسرے دن صبح باوجی سرکار جلوہ افروز ہوئے اپنی مسند پہ، تو پوچھا وہ ایک سائیں سی تھے، تو کدھر گیا؟ دیکھو سو کدھر وضو کرنا اسے۔ خادم گئے نیچے نالے کے اوپر تو وہ وضو کر رہے، اس کو بتایا کہ باوجی سرکار یاد فرما رہے ہیں، تم ادھر کیا کر رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ تو اس نے کہا مجھے حکم ہوا وضو کرنے کا، میں وضو کر رہا ہوں، 24 گھنٹے گزر گئے میں وضو کر رہا ہوں۔ بارگاہ مرشدی میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا، پوچھا کدھر گئے ہو؟ سائیں تو کدھر گیا سے؟ سائیں نے عرض کی حضور آپ نے حکم فرمایا تھا کہ وضو کر، میں وضو کرنے کے لیے گیا تھا۔ آگے حکم ہوا ہی نہیں کچھ کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، بس ایک وضو کرنے کا حکم ہوا، وہ میں کرتا رہا۔ آپ نے سینے کے ساتھ لگایا اور دعا دی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جاؤ سائیں تھوڑا ایک مرید اسی پوری دنیا پر اس کا نہ ہو سی، ایک مرید اسی پوری دنیا پر اس کا نہ ہو سی۔ وہ یہ پیر حیدر شاہ کا کلندر جو ہے، پیر حیدر شاہ آج پوری دنیا میں نام، پر فیضان کہاں سے چلا اور کہاں پہ پہنچا۔ اللہ تعالیٰ اس فیضان کا امین ہمیں بھی رکھے، اور اس فیضان